کہ اس میں آئیڈیلی کیا سچویشن ہوتی ہے, مطلب ہم کس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے لائپوسیکشن یا ہائفو یا ہائفم اگر بات کر لیں, خاص طور پر جو فیٹ لاس انجیکشنز ہیں, یہ کن لوگوں کو سجیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کا وزن مینٹینڈ ہے, آپ کا ریزنیبل وزن ہے, آپ اوبیز نہیں ہیں, بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں, لیکن آپ کی چند ایریاز جو ہیں صرف وہ پرابلم آپ کو کر رہے ہیں. فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے صرف ڈبل چن پرابلم کر رہی ہے, باقی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ کے فیٹ لاس انجیکشن, اچھا سب سے پہلے تو وہ آسان کام ہے. فیٹ لاس کے انجیکشن جو ہیں جو کہ صرف وہی فیٹ لاس کریں گے جو ہم انجیکٹ کریں گے وہیں پہ, وہ خصوص جو اسپیشل ایریا ہے اسی میں لگے گا. ٹھیک ہے, اسپیسیفک ایریا پہ, چونکہ ہم نے ویٹ لاس تو کرنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ویٹ لاس والے انجیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر تو آپ وہیں پہ وہ انجیکشن لگائیں گے. اگر پیشنٹ کہتا ہے مجھے امیڈیٹ فرق چاہیے, میں بار بار انجیکشن 2-3 مہینے نہیں لگوا سکتا, چونکہ مہینے میں ایک دفعہ ہم لگاتے ہیں. کچھ انجیکشن ایسے بھی ہیں جو ہم ہفتے میں ایک دفعہ لگا دیتے ہیں. اچھا, اگر پیشنٹ کہتے ہیں مجھے تو ایک ہی دفعہ, جس طرح ہمارے پیشنٹ جو باہر سے آتے ہیں ملک کے, وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ 1-2 مہینے انجیکشن نہیں لگوا سکتے, تو پھر ہم مائکرو لائپوسکشن کر دیتے ہیں. اوکے. دوسرا آ گیا کہ اگر اسی طرح کا ایریا زیادہ بڑا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انجیکشن جو ہیں, جو فیٹ لاس والے انجیکشن ہیں, وہ لگانے مشکل ہوں گے اتنے بڑے ایریا پہ, اور ہم ایک ہی گو میں ایک ہی دفعہ سارا فیٹ نکالنا چاہتے ہیں, تو پھر لائپوسکشن ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پورا ہی جسم جو ہے وہ زیادہ ہے, بڑا ہے جسم, جو کہ زیادہ ایک ویٹ زیادہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو ڈائبٹیز بھی ہے, 2 چیزیں ہم چاہتے ہیں ایک ہی اس سے ٹھیک ہو جائیں, تو پھر ہم ڈائٹ بتاتے ہیں پیشنٹ کو, پہلے ڈائٹ بتاتے ہیں, لیکن ہم انڈر میڈیکل سپرویژن کرتے ہیں ڈائٹ, یعنی صرف یہ نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشن کے حوالے نہیں کرتے. ڈاکٹر پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں جو موٹا کر رہی ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں, پولیسسٹک اووری ڈیزیز بڑی ہمارے کامن ہے, ہارمونز کو بیلنس کریں, امبیلنس کر لیتی ہے, امبیلنس کر دیتی ہیں, تو وہ بھی ساتھ کریں گے. اور وہ پھر انجیکشن جو کہ آپ کے جلد کے نیچے لگتے ہیں, وہ ایسے انجیکشن بھی ہیں جو روزانہ لگتے ہیں, اور کچھ ایسے انجیکشن بھی ہفتے میں ایک دفعہ لگانے پڑتے ہیں, اور وہ بڑے سیف انجیکشن ہیں. وہ شوگر کو کم نہیں کرتے, اچھا, وہ شوگر کو اتنا کم نہیں کرتے کہ طبیعت خراب ہو جائے, کچھ اور ہو جائے. وہ بڑے سیف انجیکشن ہیں, وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اور اس کا پیشنٹ کا وزن نوٹ کرتے رہتے ہیں, ساتھ ان کو کہتے ہیں تھوڑا بہت چلنا پھرنا شروع کریں. اگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جم میں جا کے بہت زیادہ سخت قسم کی ایکسرسائز کرنی, لٹرلی آپ کا روٹین کا چلنا پھرنا, واک, بڑی ریلیکس واک کرنے سے بھی آپ کی جو انسولین سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, تو آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے, کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ٹھیک ہے ان کے بینیفٹس تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس, لیکن کیا کہیں نہ کہیں ان کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر اچھے طریقے سے ان کو پرفارم نہ کیا جائے, یا پھر پیشنٹ کی طرف سے بات کی کوئی احتیاطی تدابیر نہ لی جائے؟ بالکل ہو سکتی ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ یہی والے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا میں بڑے مشہور ہیں انجیکشن, یہ اب جو جس طرح کام کرتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گیسٹرک ایمپٹنگ, یعنی آپ کے معدے کے جو اجزاء ہیں جو آپ نے ہضم ہو جانے چاہیے, فرض کریں معدے سے نکل جانی چاہیے 2 گھنٹے میں, یہ اس کو سلو کر دیتی ہے. کہ اب جب سلو کرے گی تو ایبزارپشن بھی کم ہوگی. ایک میتھڈ اس کا یہ وزن کم کرنے کا ان انجیکشنز کا, کہ یہ گیسٹرک ایمپٹنگ کو سلو کر دیتے ہیں, یعنی آرام سے وہ اب معدے میں بیٹھی رہتی ہے قبض و خوراک. اس کی وجہ سے لوگوں کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن اگر انڈر سپرویژن کر رہے ہیں تو ڈاکٹر ظاہر اس کی نظر رکھے گا, آپ کو علامات کا بتائے گا. یہ کبھی بھی ایز اے شارٹ کٹ ٹو سکسیس نہیں آپ استعمال کرتے کہ جی میں نے کچھ نہیں کرنا, سارا کچھ انجیکشن ہی کرے. تو دوسرا کیا ہے کہ لوگ کافی دفعہ انجیکشن لگا کے اصل میں وزن زیادہ گین کس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا خیال جو روٹین میں کرتے ہیں وہ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اس میں اور کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی. اگر آپ نے گیسٹرک ایمپٹنگ دیکھ رہے ہیں, باقی تو کسی بھی جو دوائی سے کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, ریئیکشن ہو سکتا ہے, لیکن وہ بہت کم چانسز ہوتا ہے. لیکن انڈر اسٹرکٹ سپرویژن آف دا ڈاکٹر کے ایسے کوئی بھی انجیکشنز خود سے نہ لگائیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر اسی طرح جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کا انجیکشن ہم لگاتے ہیں جو کہ لوکلائزڈ فیٹ کو اب فیٹ کے اندر جو لگاتے ہیں, اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے لگایا ہے انجیکشن, وہ تقریباً 3-4 دن سے لے کے ہفتہ تک کافی دفعہ میں ریڈنس ہوتی ہے, تھوڑی سی بروزنگ ہو سکتی ہے, لیکن وہ ٹیمپریری ہے, اور وہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسے, اب ہمارے ہاں چونکہ ڈاکٹرز کی بجائے یہ نان ڈاکٹرز یا کافی دفعہ باقی جو جنرل اسپیشلسٹ ہیں وہ کرنے لگے ہیں, تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ یا تو وہ اپنا ٹریننگ پوری لیں پھر یہ پرفارم کریں, ورنہ نہ پرفارم کریں. اور پیشنٹس کا بھی یہ ہے کہ پیشنٹ دیکھیں کہ جو ڈاکٹر جو کرنے لگا ہے
اس سے فرینکلی یہ پوچھنے میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی دفعہ یہ کیا, آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ نے اسپیشلائز کہاں سے کیا تھا, آپ کے سپروائزر کون تھے, آپ نے کس ڈاکٹر کے انڈر کام کیا ہے, کتنے عرصے کام کیا. یہ سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اچھا ڈاکٹر ہوگا اس کو اس کے وہ لیے بتائے گا obviously, ہاں یہ آنر کی بات ہوگی, وہ بتائے گا کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں ہمارے ینگ بچے بچیاں جو ہیں ان میں بھی فیٹ کا پرابلم بہت زیادہ ہے, خاص طور پر ویٹ ان کا بہت زیادہ ہے کہ انڈر 20 ہی وہ لوگ اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ جو بچے 11 12 یا 15 سال کے ان کو بھی یہ ریکمینڈ کی جاتی ہے یہ والی سرجریز, یا پھر اگر ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو؟ دیکھیں بچوں میں ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کریں. اوکے. ان کے لیے تو